تمہیں کیا لگتا ہے جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا تو بہت پہلے میں نے مانگی تھی، تجھے یاد تھی۔ ایک دن تم ان دعاؤں پہ بھی یہ لفظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیزیں وجود پا جاتی ہیں۔ یہ تڑپ جو تمہیں جانی ماس تک کھینچ لائی ہے، اس تڑپ کے بعد معجزہ ہے اللہ کا۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے۔ اس کی شان کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہاری ٹوٹے ہوئے دل کو ایسے ہی رہنے دے گا؟ وہ قبول کر لے گا وہ سب دعائیں جو تمہارے دل کو غمگین رکھتی ہیں، وہ سب دکھ جو تم روز جھیلتے ہو، اور وہ سب آنسو جو تم اس کے در پہ بہاتے ہو۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں رہنے دے گا۔ جس کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دل میں سوائے اس کے کچھ نہیں ڈالتا جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ تم بس اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو، انعام وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو، جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جائیں۔ ان آنسوؤں کا بھرم اللہ کبھی نہیں توڑتا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے نصیب میں لکھا ہو، مگر اس کو پانے کے لیے تمہارا صبر کرنا لازم ہو جاتی ہے مکمل ادھوری محبتیں بھی، بس اللہ کے کن پر یقین رکھنا سیکھو۔ سنو، ہو سکتا ہے وہ تمہارا دل بدلنے کے لیے مان گیا ہو، اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی کبھار تو لمحوں میں۔ جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے تمہیں نواز دینا ہے۔ کیا معلوم اب معجزوں کا فاصلہ پہلے سے کہیں زیادہ کم ہو گیا ہو؟ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ سنو، ممکن ہے وہ جلد ہی نوازنے والا ہو، اور پھر اختتام میں وہ ہر ادھوری کہانی مکمل کر دیتا ہے، ہر خواب کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کی صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہوتا ہے۔ اگر معجزے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد و نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ناممکن تو بس تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہوتی ہے۔ اور تم دیکھنا، اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت کو تم تک پہنچائے گا۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری بات فیکن پر ختم ہو جاتی ہے۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہوتی ہیں۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوتی ہے۔ ہمیشہ نصیب کا لکھا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ نصیب کا کچھ حصہ اسی لیے بھی خالی رکھتا ہے تاکہ اس کو تمہاری دعاؤں سے مکمل کر سکے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھوری قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے، ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزہ ہی دے گا نا۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے،
اور اللہ جب تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو پھر وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔